روزہ حج زکات بچا حسین کی وجہ سے، کم از کم خواجہ معین الدین چشتی سے ہی پوچھ لیتے. اس نے اسی لیے تو کہا شاہ عشق حسین، بادشاہ عشق حسین، دین عشق حسین. اچھا چلو مجھے ایمان سے بتاؤ، نماز اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ تو ایٹا پروگرام نہیں کہ میں نماز فروع دین میں ہے. حسین اصول دین بڑے ہیں یا فروع دین بڑے؟ اچھا کسی کا بیٹا بیمار ہو تو وہ دمبا ذبح کرتا ہے، گائے ذبح کرتے گا، بکرا ذبح کرتے گا، ٹھیک ہے، جنہ جنہ ہونے کو ہو سکے اتنا بڑا بڑا وہ جانور کو ذبح کر دے گا تاکہ میرا بچہ بچ جائے. مجھے وہ بندہ دکھاؤ جس کا بکرا بیمار ہوا ہو اس نے بیٹا ذبح کیا. بولو تو صحیح. ہمیشہ چھوٹی شے بڑی شے پہ قربان ہوتی ہے. حسین بڑا ہے، حسین بہت بڑا ہے. نماز فرض ہے، شریعت ہے، حسین دین ہے. بولو حسین دین ہے. اور اسی کربلا میں زہرا کا لال دین بچانے گیا. یہ دین بچا ہے تو حسین کی وجہ سے بچا ہے. توجہ میری طرف رکھیں. یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، توجہ رہے، نمازیں ہوں، لباس ہو، دین ہو، روزے ہو، حج ہو، زکات ہو، یہ سب کچھ بچایا ہے حسین نے. پھر دنیا حسین کو ہی بھونکنے لگ جائے. یہ حدیث پہ اعتبار کسی ہو، یہ سب چیزیں سنیں کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہے جس کی ضربت تمہاری ساری نمازوں سے افضل ہے. علی جبر ابی طالب فرمایا قیامت کے دن ایک ظالم شخص پہنچتا آئے گا، کہے گا کاش اتخذت مع رسول سبیلا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان ہی بندے کو گمراہ کرتا ہے. شیطان ہی بندے کو گمراہ کرتا ہے. وَقَالَ الرَّسُولُ، پھر اس وقت رسول کہیں گے یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اس وقت پیغمبر کہیں گے میرے پروردگار، یعنی قیامت کے دن کہیں گے میرے پروردگار انہوں نے میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ بھرکے والا قرآن نہیں ہوگا، کوئی ہوگا جسے کہا ہے من کنت مولاہ فہذا. آیتیں مجھے اور پڑھنے دیں تاکہ میں نتیجہ دے دوں. میرے پروردگار یہ سبیل ہے کیا؟ میرے خیال ہے مزاج بندوں میں تھوڑے توجہ ہے صاحب؟ توجہ ہے صاحب؟ اب تجھے یہ تو کوئی نہیں کہے گا نا علماء سود کون ہے. سلوات بلند آواز سے پڑھے آدھے. ٹھیک ہے، دو آیتیں پڑھنے دے. یہ سبیل ہے کیا؟ اللہ نے پھر قرآن میں ارشاد فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا.
اللہ کہتے ہیں ان سے کہو میں تم سے کوئی بھی اجر رسالت نہیں مانگتا، اگر کوئی مجھے اجر رسالت دینا چاہتا ہے تو وہ سبیل پہ آ جائے۔ بولو تو صحیح، اس سے آسان میرے پاس راستہ نہیں تھا۔ اگر کوئی مجھے اجر رسالت دینا چاہتا ہے تو وہ سبیل پہ آ جائے۔ معلوم ہوا سبیل پہ جو آئے گا اس نے اجر دیا ہے، جو سبیل پہ نہیں ہے اس نے اجر نہیں دیا۔ توجہ رہے، اب جو سبیل ہوگی اجرت اسی نے رسول کو دی ہے کہ جو سبیل پہ ہے۔ میرے پروردگار تجھے چھپا چھپا کے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کھلے لفظوں میں بتا کہ یہ سبیل ہے کیا۔ اللہ کہتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ چودہ کی مودت ہی تو سبیل الہی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ چلو باقی پھر سے 5-7 منٹ میرے پاس ہیں۔ وَلَقَدْ، یہ قرآن ہے، وَلَقَدْ سورہ اعراف، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ کہتے ہیں ہم جنوں اور انسانوں کی کثرت کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ میرے اللہ کوئی قصور بھی ان کا ہے؟ اللہ کہتا ہے قصور ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں جو سوچتے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں سوچتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ یہ قرآن ہے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں۔ بولو تو صحیح، ان کے کان ہیں سنتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے ہیں۔ انہیں جہنم میں بھیج دوں گا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں، ان کے دل ہے سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں۔ بندے سارے سیانے بیٹھو، مجھے یہ بتاؤ کہ جس کے کان ہیں کیا وہ نہیں سنتا؟ چاہے پریشان ہو کے سنیں، چاہے خوشی سے سنیں۔ کان ہے تو سنے گا، توجہ کریں، کان ہے تو سنے گا۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ ہے، جس کے کان ہے وہ نہیں سنتا۔ آپ کے کان ہے، میری بات سن رہے ہیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جس کے کان ہے وہ سنتا ہے، مگر روایت تو ہے نہیں۔ مولوی کو بھاگنے کا راستہ اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ جہنم میں دھکیل دیں، ان کے دل ہیں سوچتے ہیں، حالانکہ جس کا دل ہے وہ سوچتا ہے۔ چنگا نہ سوچے، پیڑا کچھ نہ کچھ سوچے۔ توجہ ہے صاحب؟ سوچے جس کی آنکھیں ہیں، بولو تو صحیح ہے، بندہ اندھا نہ ہو، آنکھیں ہیں تو دیکھے گا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں یہ دیکھتے ہیں، ان کے کان ہیں سنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آواز نہیں پہنچی، اس نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ نہیں دیکھتے۔ بولو صحیح، جو اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ نہیں دیکھتے، جو اللہ سنانا چاہتا ہے وہ نہیں سنتے، جو اللہ منوانا چاہتا ہے۔ توجہ کرو تو میں بات کروں۔ یار ایک بچہ دوڑتا ہوا آئے، راستے میں گرتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھ کے
دیکھ کے چل، دیکھ وہ رہا ہے مگر جو دیکھنے کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں کر رہا، دیکھ رہا ہے مگر جو دیکھنے کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں کر رہا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے تقاضا یہ پورا نہیں کر رہے، ان کے دل ہیں سوچتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے ہیں، ان کے کان ہیں سنتے ہیں۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اسی لیے ہم قیامت کے دن کان سے بھی پوچھیں گے، آنکھ سے بھی سوال کریں گے، دل سے بھی ایک سوال کریں گے۔ معلوم ہے قیامت کے دن کوئی سوال ایک ایسا ہے جس کا تعلق کبھی آنکھ سے ہے، کبھی دل سے ہے، کبھی کان سے ہے۔ اسی لیے تو غدیر خم پہ محمد مصطفیٰ نے علی کا بازو پکڑ کے بلند کر کے کہا اگر آنکھیں ہیں تو اسے دیکھو۔ نظر الہ وجہ علی عبادہ، اگر آنکھیں ہیں تو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اگر دل ہے تو حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، اگر کان ہے تو پھر کھول کے سن لو من کنت